أشرقت نفسي بنور من فؤاد. اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں آخری جو دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، جو ہمارے نماز ہمیں جو بچپن سے سیکھتے آئے، اس میں دعائے معصورہ کا کوئی حد نہیں، آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے ان میں کا ہونا چاہیے، یہ بات یاد رکھیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ دعائے معصورہ کچھ اس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، عذاب قبر سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ومن عذاب جہنم، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات فرما، نجات دے، ومن فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے ہم جو ہے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، اور ہم فتنہ مسیح الدجال سے بھی جو ہے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. تو اس میں 4 اہم باتیں بتائی گئی، ایک عذاب قبر، دوسرا عذاب جہنم، تیسرا زندگی اور موت کا فتنہ، اور چوتھا مسیح الدجال کا فتنہ. تو ان چاروں کو ہم لوگ ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور یہ پڑھنا سنت ہے. دعائے معصورہ یہ ضرور پڑھو، اس کے بدلے میں آپ جو بھی چاہتے وہ بھی پڑھو، کیونکہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. الگ الگ کتابوں میں صحیح حدیث کے حوالے میں بہت سارے اور بھی جو ہے آپ کو بتایا جاتا ہے. ہم بچپن سے کچھ اور پڑھتے تھے، جب ہم حدیث سے وابستہ ہوئے تو اگرچہ ہم نماز کی کتابیں پڑھیں گے تو نماز کی کتابوں میں دعائے معصورہ جو ہے آخری میں جو دعا پڑھتے ہیں وہ کچھ الگ رہتا. ہم لوگوں نے اسی طرح سے اپنی بچپن کو گزارا، وہی دعا پڑھ کے بچپن میں ہم لوگ اپنے وقت کو گزارے. لیکن اب جب ہم قرآن اور حدیث سے بالکل قریب ہونے کی کوشش کریں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سارے سنتوں میں، کئی سارے اقوال میں یہ سب سے بہتر دعا بتائی گئی. اسی لیے اس کو ہر نماز کے حصہ بنایا گیا، چاہے وہ آپ فرض نماز پڑھو، چاہے سنت نماز پڑھو، نفل پڑھو، واجب پڑھو، تہجد پڑھو، کچھ بھی، اگرچہ وہ نماز ہے یا کہ اگرچہ اس میں کہ سلام ہے، تو ہر نماز کے اندر ہمیں یہ دعا پڑھنا چاہیے. صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 833 میں یہ حدیث درج ہے، جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. میں ایک مرتبہ پھر سے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انشاءاللہ اس کا ویڈیو کلپ جب ہم سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے تو آپ کے لیے آسان ہوتا ہے کہ اس دعا کو سیکھنے کے لیے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائے معصورہ کا حصہ بنائے. اور میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا چلوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر فرض نماز کے آخری میں دعا قبول ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہے بولے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کچھ بھی شک نہیں. ہر فرض نماز کے آخری میں دعا قبول ہوتی، یعنی وہ دعا رد نہیں ہوتی. اور دعا کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا تو وہ دعا تمہاری جو آپ اس سے ہٹ کے جو مانگتے ہیں، مثال کے طور پہ اب یہ جو دعائیں ہیں یہ آخرت کے لیے، ہم قبر کے لیے ذکرہ کرتے ہیں، اسی طرح سے آخرت کے لیے، فتنے سے بچنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، جو کہ ابھی تک دجال ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے سامنے نہیں آیا. اگرچہ آیا تو ہمیں اس طرح سے حفاظت کر اے میرے مولا بول کے ہم دعا کرتے ہیں. تو یہ ابھی ہمارے اس زندگی سے زیادہ لین دین نہیں ہے اس میں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دعا آپ فرض نماز کے آخری میں پڑھتے ہیں تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو گویا آپ اس کے اندر اور اضافہ کرو. دعائے معصورہ اسی لیے میں بول رہا ہوں دعائے معصورہ جو آپ فرض نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے جو پڑھتے ہیں وہی دعا قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، اور اس کے اندر کوئی محدود نہیں کہ یہی دعا کو پڑھے. لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی دعائیں مل جاتی. اس میں سے بہتر دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر احادیث کے اندر ثابت ہے وہ دعا. اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا کو ضرور پڑھو. اور اس کے علاوہ بھی ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے اللہ مجھے، میرے اولاد کو نمازی بنا اور ہم سب کو متقیوں کا امام بنا. اے اللہ مجھے، میرے زوجین کو یعنی میرے بیوی کو، میرے بچوں کو
آنکھوں کی ٹھنڈک بنا میرے لیے اور ہمیں فتنہ، اور فرمایا جاتا ہے ہم سب کو متقیوں کا امام بنا. جو شخص یہ دعا بھی کرے گا انشاءاللہ اللہ قبول کریں گا اور اس کے لیے وہ بہتر ہوگا. اس کے علاوہ بھی آپ کو عربی میں 2-3 دعائیں ایسے بھی سیکھو جو آسان ہو. اللہم اجرنی من النار، کہ اے اللہ ہمیں عذاب نار سے، انگار کے آگ سے یا جہنم کے آگ سے ہماری حفاظت فرما بول کے ایسے کی بھی دعائیں جو عربی کے اندر ہو. عربی کے اندر چھوٹے چھوٹے دعائیں سیکھو. ہر فرض نماز میں سلام سے پہلے انشاءاللہ تعالی ان دعاؤں کا اہتمام کیا کرو. یہ آپ کے لیے بہتر وقت رہے گا دعا قبول ہونے کے لیے. حينما